ابھی میرا کوئی رشتہ ٹوٹا نہیں ہے اور نہ ہی میں اس نہج پر جو ہے وہ پہنچی ہوں، چاہتی بھی نہیں کہ ٹوٹے، لیکن اگر ٹوٹا یا کوئی معاملہ جو ہے وہ ایسا ہوا تو اس کے ذمہ داران تو گھر میں ہی بیٹھے ہیں نا، باہر تو کوئی نہیں ہے، ذمہ داران تو گھر میں ہی بیٹھے ہیں۔ یہ کسی اور بھی عورت کو جو ہے وہ بیاہ کے لے آئیں اپنے گھر میں، یہ اس کی زندگی بھی ایسے عذاب بنا دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھیں اگر اس کی شادی کہیں اور کرنی تھی یا آپ نے کہیں اور کچھ دیکھ رکھا تھا تو بھائی آپ نے ڈاکٹر نبیہ کی لائف کو برباد کیوں کیا؟ کہ مرد پہ یہاں فرض ہے کہ اپنی بیوی کا ساتھ دے، مرد پہ یہاں فرض نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات مان کے جو ہے وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکال دے۔ مرد کا یہ فرض ہے کہ یہاں پہ بیوی کے لیے سٹینڈ لے، بیوی کو اس کے جو ہے وہ حقوق دے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو ہی بتا رہے ہیں کہ تم میرے لیے جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور میرے ماں باپ کی اہمیت اور میرے گھر والوں کی اہمیت ہے اور آپ کی بہن ادھر آتی ہے اور ادھر آپ کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ کیا صورتحال ہے؟ مجھے بتائیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی ساس کو ہی جو ہے وہ اپنی ماں کی جگہ دی ہے، ہمیشہ خدمت کی ہے، میں نے تو روٹیاں بھی بنائی ہیں، میں نے تو برتن بھی دھوئے ہیں، میں نے تو صفائیاں بھی کی ہیں، میں نے تو ساری چیزیں کی ہیں۔ کوئی ایک کام ایسا بتا دیں کہ جو میں نے نہیں کیا صرف اپنے شوہر کی محبت میں اور خوشی میں کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے خوش رہے، میرے شوہر کو جو ہے وہ میرا احساس رہے کہ میں کیسی بیوی ہوں۔ میں نے تو اپنا کام کاج کم کر کے جو ہے وہ اپنے گھر کو زیادہ ٹائم دیا، تو مجھے یہ بھی سننا پڑا کہ تم گھر میں کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ میں جینا چاہتی تھی لائف کہ جس شوہر کو میں اپنے ساتھ، جس کا نام کے لیے جو ہے وہ میں اتنی ایفرٹس کر رہی ہوں، وہی نام جو ہے وہ کل کو میرے لیے صرف اس کے گھر والوں کی وجہ سے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ آپ سب کھڑے ہوں گے نبیہ کے ساتھ، ٹرولنگ کرنے کے بجائے، اس کا مذاق اڑانے کے بجائے خدا کے لیے کبھی کسی عورت کو ذہنی طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی عورت اپنا گھر خوشی سے خراب نہیں کرتی، چاہے وہ اچھے خاندان کی ہو یا خراب خاندان کی ہو یا بے خاندانی عورت ہو، خاندانی نہ ہو، کوئی عورت اپنا گھر خراب نہیں کرتی ہے جب تک اس کو اس مقام پہ لے کر نہیں آیا جاتا جہاں پر اس کو زج کیا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ تباہ برباد کر دے۔ عورت کو جانور مت سمجھیں، عورت کو انسان سمجھیں، عورت کا دل، کسی عورت کو ایسی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کتنی خوشی سے شادی کی ہے اس نے، یقین نہیں آ رہا، مجھے تو بولا نہیں جا رہا۔ اتنی محبت سے شادی کرنے کے بعد اگر آپ کا شوہر آپ کے لیے کھڑا نہ ہونا اور وہ صرف آپ کی لائم لائٹ حاصل کر لے، اسے شوہر نہیں کہتا زمانہ، اس عورت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عورت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، عورت کے ساتھ سے کھیلنا نہیں چاہیے، اور وہ اکیلی عورت نہیں ہے، وہ بچے کی ماں ہے۔ اللہ نہ کرے نظر نہ لگ جائے، سوشل میڈیا پہ اتنی ٹرینڈنگ پہ گئی اس کی شادی، اتنی وائرل گئی، انڈیا، پاکستان، ہر جگہ، لندن، امریکہ، ایوری ویئر ڈسکس ہو رہی تھی۔ میں کہتی ہوں بھلے بکواس کی مگر بات تو کی نا، کیونکہ شادی ٹاپ ٹرینڈنگ پہ تھی اس کی۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ نظر نہ لگے۔ نبیہ جو ہے نا اکیلی نہیں ہے، نبیہ ایک ماں بھی ہے، اور اس نے اپنی خود کی ماں تھوڑے دن پہلے اپنی شادی سے پہلے کھوئی تھی۔ ہمیں اندازہ ہے، دیکھیں ایک عورت کو عورت کا دکھ رکھنا چاہیے۔ مذاق ہٹائیں، تماشے ہٹائیں، یہ وائرل ہونا ہٹائیں، یہ ٹرینڈنگ ہٹا دیں، سائڈ پہ کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ آئی ڈونٹ کیئر، میرے خلاف بھی لوگ بات کرتے ہیں، آئی ڈونٹ کیئر، مگر خدا کے لیے ایک عورت بن کے سوچیں، ایک ماں بن کے سوچیں، ایک بیٹی بن کے سوچیں۔ کسی عورت کا گھر ایسے خراب نہیں ہونا چاہیے، کسی عورت کو ایسی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کتنی خوشی سے شادی کی ہے اس نے، یقین نہیں آ رہا، مجھے تو بولا نہیں جا رہا۔ اتنی محبت سے شادی کرنے کے بعد اگر آپ کا شوہر آپ کے لیے کھڑا نہ ہونا اور وہ صرف آپ کی لائم لائٹ حاصل کر لے، اسے شوہر نہیں کہتا زمانہ، اس عورت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عورت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، عورت کے ساتھ سے کھیلنا نہیں چاہیے، اور وہ اکیلی عورت نہیں ہے، وہ بچے کی ماں ہے۔ ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے، جس ماں کے بارے میں آج ہم بات کریں نا، جو آج ہمارا شو ہے، جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں، بیٹی، بیوی، تو ہم ایک بیوی کو ایسے بے سہارا چھوڑ سکتے ہیں جو ایک ماں بھی ہے اور جس نے اپنی ماں تھوڑے دن پہلے کھوئی ہے؟ آپ سب کھڑے ہوں گے نبیہ کے ساتھ، ٹرولنگ کرنے کے بجائے، اس کا مذاق اڑانے کے بجائے خدا کے لیے کبھی کسی عورت کو ذہنی طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی عورت اپنا گھر خوشی سے خراب نہیں کرتی، چاہے وہ اچھے خاندان کی ہو یا خراب خاندان کی ہو یا بے خاندانی عورت ہو، خاندانی نہ ہو، کوئی عورت اپنا گھر خراب نہیں کرتی ہے جب تک اس کو اس مقام پہ لے کر نہیں آیا جاتا جہاں پر اس کو زج کیا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ تباہ برباد کر دے۔ عورت کو جانور مت سمجھیں، عورت کو انسان سمجھیں، عورت کا دل، اس کا دماغ، اس کی یہ نفسیات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر عورت محبت کرتی ہے تو اس کو صلہ چاہیے، نہ کہ اس کو یہ صلہ کہ پورے زمانے میں اس کو مشہور کر کے اسٹیمپ لگا کے کہ یہ میری بیوی ہے، اور اس کے بعد اس کو اس زمانے میں سرعام ایسے چھوڑ دیا جائے، اور پھر بعد میں عورت پہ یہ معاشرہ انگلی اٹھاتا ہے، ہاں خراب ہی ہوگی اس نے چھوڑ دیا۔ اگر آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ ہو جائے
آپ کی کوئی بہن آپ بھی آیا اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہو جائے تو کیا آپ کی بہن کو آپ اپنی انگلی اٹھا کے بولیں گے خراب تھی میری بہن؟ بولیں گے کیا کبھی؟ تو کسی اور عورت کو بھی مت بولیں. اور معاشرے میں ایک چیز بنا لیں, اگر کسی کا گھر ٹوٹتا دیکھیں یا کسی کی کوئی پریشانی دیکھیں تو جوڑنے کی کوشش کریں, آگے توڑنے کی. اے اللہ, میں بہت ٹینشن میں آ گئی ہوں. ہمیں کیا کرنا چاہیے پلیز بتائیں ڈاکٹر صاحب. ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جو لوگ جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے میں درار ڈالتے ہیں وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میری ہر بات میں دخل اندازی کرنا, مجھے ہر بات میں غلط ثابت کرنا, میری ہر چیز میں مین میخ نکالنا, یہ صرف اس وجہ سے کہ ایک قابل بندے کو جو ہے وہ, ایک انکریڈیبل بندے کو جو ہے وہ آپ بالکل ڈیگریڈ کر دیں, آپ اسے سمجھا دیں, آپ عوام کو یہ بتا دیں کہ یہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے جو ہے شادی کی جائے. دیکھیں میں کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی, سب بہت اچھے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. خامیاں شاید مجھ میں ہی وہ کوئی ہوں گی یا مجھ سے ہی غلطیاں ہوئی ہوں گی جو میں نے اپنی لائف کے لیے جو ہے وہ فیصلے صحیح نہیں کیے یا کیا کیا. لیکن بہرحال ابھی میرا کوئی رشتہ ٹوٹا نہیں ہے اور نہ ہی میں اس نہج پر جو ہے وہ پہنچی ہوں. لیکن جو چیزیں میں نام چاہیں گے کہ کبھی ٹوٹے؟ نہیں, میں چاہتی بھی نہیں کہ ٹوٹے, لیکن اگر ٹوٹا یا کوئی معاملہ جو ہے وہ ایسا ہوا تو اس کے ذمہ داران تو گھر میں ہی بیٹھے ہیں نا, باہر تو کوئی نہیں ہے. ذمہ داران تو گھر میں ہی بیٹھے ہیں. یہ کسی اور بھی عورت کو جو ہے وہ بیاہ کے لے آئیں اپنے گھر میں, یہ اس کی زندگی بھی ایسے عذاب بنا دیں گے, کیونکہ یہ بیسیکلی خود ہی مینٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب فیملی ہے. پلیز آپ بتائیں یہ کیوں ہوتا ہے پھر, یہ اس طرح کی سچویشن کیوں ہوتی ہے؟ مجھے نہیں پتا, میں یہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں. کیا فرض ہے مرد پہ بتائیں نا. دیکھیں مرد پہ یہاں فرض ہے کہ اپنی بیوی کا ساتھ دے. مرد پہ یہاں فرض نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات مان کے جو ہے وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکال دے. مرد کا یہ فرض ہے کہ یہاں پہ بیوی کے لیے سٹینڈ لے, بیوی کو اس کے جو ہے وہ حقوق دے. اگر آپ اپنی بیوی کو ہی بتا رہے ہیں کہ تم میرے لیے جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور میرے ماں باپ کی اہمیت اور میرے گھر والوں کی اہمیت ہے, اور آپ کی بہن ادھر آتی ہے اور ادھر آپ کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں, تو یہ کیا صورتحال ہے مجھے بتائیں. اچھا آپ بتائیں, ہر گھر کا معاملہ آپ مجھے بتائیں اہمیت کس کی ہوتی ہے, کیونکہ عام بندے کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں کس وقت کس کی اہمیت ہوتی ہے. دیکھیں ماں کی اپنی جگہ ہے, بیوی کی اپنی جگہ ہے. میں نے تو کبھی ماں کی جگہ کو بھی جو ہے وہ غلط نہیں کہا, میری تو ماں نہیں ہے. میں نے ہمیشہ اپنی ساس کو ہی جو ہے وہ اپنی ماں کی جگہ دی ہے, ہمیشہ خدمت کی ہے. میں نے تو روٹیاں بھی بنائی ہیں, میں نے تو برتن بھی دھوئے ہیں, میں نے تو صفائیاں بھی کی ہیں, میں تو ساری چیزیں کی ہیں. کوئی ایک کام ایسا بتا دیں کہ جو میں نے نہیں کیا, صرف اپنے شوہر کی محبت میں اور خوشی میں کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے خوش رہے, میرے شوہر کو جو ہے وہ میرا احساس رہے کہ میں کیسی بیوی ہوں. میں نے تو اپنا کام کاج کم کر کے جو ہے وہ اپنے گھر کو زیادہ ٹائم دیا, تو مجھے یہ بھی سننا پڑا کہ تم گھر میں کیوں بیٹھی رہتی ہو. میں جینا چاہتی تھی لائف, مجھے فیملی لائف چاہیے تھی, مجھے شوہر چاہیے, مجھے اس کا پیار چاہیے تھا, اس کا ساتھ چاہیے تھا. میرے پاس لائم لائٹ تھی, میرے پاس پیسہ تھا, میرے پاس شہرت تھی, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. ایک کمی تھی میری زندگی میں کہ میں سمجھتی تھی کہ مرد جو ہے وہ جب اس کا نام آپ کے ساتھ جڑتا ہے تو آپ زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں, آپ زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے نہیں احساس تھا اس چیز کا کہ میں یہاں پر غلط ثابت ہو جاؤں گی. مجھے نہیں احساس تھا اس چیز کا کہ جس شوہر کو میں اپنے ساتھ, جس کے نام کے لیے جو ہے وہ میں اتنی ایفرٹس کر رہی ہوں, وہی نام جو ہے وہ کل کو میرے لیے صرف اس کے گھر والوں کی وجہ سے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھیں اگر اس کی شادی کہیں اور کرنی تھی یا آپ نے کہیں اور کچھ دیکھ رکھا تھا تو بھائی آپ نے ڈاکٹر نبیہ کی لائف کو برباد کیوں کیا؟ ہم ہونے نہیں دیں گے. بالکل صحیح بات ہے, میں نے گن پوائنٹ پہ بالکل صحیح بات ہے.